ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو بیمار ہے، علیل ہے، ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، مسیحہ زمانہ امام زمانہ کا صدقہ ان سب کو شفا و عافیت و صحت عاجلہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتفرد فی وحدانیتہ والواحد فی فردانیتہ والعالی فی صفاتہ والمتميز في أفعاله والمتعالي في معبوديته الذي خلق الأشياء من العدم ولا يبلغه بعد الهمم أول من غير عمد وواحد لا بعدد وقائم لا بعمد ودائم لا بعمد قادر بلا نظير خالق بلا وزير والمتجلي بخلقه بآثاره والظاهر في قلوبه باعتباره وجعل الدنيا جنة لأعدائه وسجنا لأحبائه ومحلا لامتحانه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم وعنايتهم ومصائبهم وولايتهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، اگلے سال سے پہلے گران شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے ایک مرتبہ اسد اللہ صلوات کی تلاوت کریں۔ اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں
تعجیل کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت محترم پروردگار عالم آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور آپ کو مقضی المرام دست پر یہاں سے جانے کی توفیق عطا۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کی عظمت کے لیے میں یہ جملہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ آیت قرآن کے دل کا دل ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور یہ یاسین کا دل یہ آیت ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ عدد بھی 12 ہے اور قرآن میں امام کا لفظ بھی 12 مرتبہ آیا ہے۔ امام کا لفظ بھی قرآن کریم میں 12 مرتبہ آیا ہے اور اعجاز اور امام کے عدد بھی برابر ہے۔ اعجاز معجزے کو کہا جاتا ہے، اس کے عدد بھی 82 بنتے ہیں، امام کے عدد بھی 82 بنتے ہیں۔ یعنی امام کا ہونا ہر حال میں خود معجزہ ہے۔ ایک یہ کہ امام معجزہ کرتا ہے، خود امام کا وجود، امام کا چلنا، امام کا پھرنا، امام کا بولنا، امام کا کلام، امام کی رفتار، یہ سب معجزات میں شامل ہیں۔ جس طرح قرآن کریم معجزہ پروردگار ہے کہ رب العزت نے اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک سطر، ایک ایک آیت کو بلکہ بدل کے جملہ کہہ دوں، زیر، زبر، پیش، مد، جزم، تشدید، سب کو اللہ نے معجزہ قرار دیا۔ کوئی حرف ایسا نہیں، کوئی زبر ایسی نہیں کہ جو اپنے مقام کے مطابق نہ ہو، سب کو اللہ نے جو اس کا حق ہے وہاں پر رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، کلام 3 قسم کے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ایک کلام قرآن ہے، ایک حدیث قدسی ہے، ایک کلام رسول ہے کہ جس کو زبان رسول سے کلام پروردگار کہا گیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب عزیزان محترم، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء کر دیا امام مبین میں۔ جو بھی ماشاءاللہ اندر جگہ ہے، اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، اور قریب ہو جائیں، کیونکہ ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا، اے ایمان والو، اے مومنو، جب تم سے کہا جائے مجالس میں جگہ بنا لو، آگے آ جاؤ، تو آگے آ جایا کرو۔ یفصح اللہ لکم، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو تمہارا کام ابھی تک نہیں ہوا اس آگے آنے میں ہو جائے۔ اب جو آگے آگے انہوں نے اپنی حاجتیں پوری کروا لی، اور جو نہیں آئے ان کی سب کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے گا۔ توجہ ہے نا بھائیو؟ والا آپ کو سلامت رکھے۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ آیت جب نازل ہوئی تو اب اصحاب بچے میں کوئی یہ شروع ہوئی کہ امام مبین ہے کیا؟ بھئی کس کو امام مبین کہتے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ امام مبین توریت ہے، گفتگو ہو رہی ہے کہ امام مبین ہے کیا؟ مسجد ہے، پیغمبر موجود ہے، ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ کیا یہ توریت ہے؟ آپ نے کہا نہیں، بیٹھ جائیے۔ دوسرے نے کہا کیا یہ زبور ہے؟ آپ نے کہا نہیں، بیٹھ جائیے۔ تیسرے نے کہا انجیل ہے، کہا نہیں، بیٹھ جائیے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ فدخل علی بن ابی طالب من باب المسجد، مسجد سے اسد اللہ امیر المومنین علی بن ابی طالب داخل ہوئے۔ پیغمبر نے دیکھ کے کہا فعرفوا ھذا هو الامام المبین، پہچان
اللہم صلی علی محمد والے محمد. پہچان لو یہی امام مبین ہے، یہی وہ امام ہے جس میں اللہ نے ہر شے کا احسان کیا ہوا ہے. دعائے قبیل آپ نے پڑھی اور پڑھتے رہتے ہیں. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کا جو ہر شے پہ وسیع ہے. یہ ایک شے ہے جس کو رحمت کہا جاتا ہے. وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَخَضَعَ لَهَا كُلَّ شَيْءٍ وَذَلَّ لَهَا كُلَّ شَيْءٍ وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَنَعَتْ أَرْكَانَ كُلَّ شَيْءٍ وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلَا كُلَّ شَيْءٍ كُلَّ شَيْءٍ. جو دعائے کمیل کے ورڈ ہیں، الفاظ ہیں، آپ جانتے ہیں. یہ دعائے کمیل تو اپنی جگہ. اب آئے قرآن کریم میں ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور جو ہے کہ نہیں بھائیو کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. توجہ ہے نا، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی ید قدرت سے دور ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بھئی میں یہ کہوں میں نے سب لکھ دیا کسی موضوع پہ تو آپ کہیں گے کچھ موضوعات ایسے ہیں جو آپ نے نہیں لکھے. چونکہ میرا علم محدود ہے، میرا لکھنا محدود ہے. لیکن جب اللہ یہ کہہ دے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، میں نے ہر شے کا امام مبین میں احصاء کر دیا، پھر کوئی شے بچتی ہی نہیں جو امام کے پاس نہ ہو. کیا بات ہے؟ پھر کوئی شے بچتی ہی نہیں جو امام کے پاس نہ ہو. امام کے پاس ہر شے کا ہونا اس آیت کے تحت میں ضروری ہے. اب یہ نہ پوچھا کرو. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو شے ہے وہ ان کے پاس ہے، جس پہ شے کا اطلاق ہوگا وہ ان کے پاس ہے. چونکہ یہ بنے لا شے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا شے سے یہ بنے، اس لیے ہر شے کی ملکیت ان کے پاس ہے. جو شے ہے وہ ان کے پاس. رزق اگر شے ہے تو ان کے پاس. علم اگر شے ہے تو ان کے پاس. گھر اگر شے ہے تو ان کے پاس. صحت اگر شے ہے تو ان کے پاس. مال، دنیا، زر، جواہر، اولاد، صحت، جو شے ہے وہ ان کے پاس. یہ تو آپ جانتے ہیں نا شے جو آپ کی ضرورت ہے. اللہ کہہ رہا کل شے، جو جنات کی ضرورت ہے وہ بھی ان کے پاس ہے. کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. آپ کی زبان کو کہ سبحان اللہ. بھئی فقط ہماری ضرورت ان کے پاس نہیں، جنات کی ضرورت ان کے پاس، فرشتوں کی ضرورت. کیا بات ہے؟ فرشتوں کی ضرورت ان کے پاس، حیوانات کی ضرورت ان کے پاس، نباتات کی ضرورت ان کے پاس، جمادات کی ضرورت ان کے پاس. ناسوتی مخلوقات، بری مخلوقات، بحری مخلوقات، فضائی مخلوقات، انسی مخلوقات، مرئی مخلوقات، غیر مرئی مخلوقات، جس کو شے کی ضرورت ہے شے امام کے پاس. محمد والے محمد بلند تر صلوات. ماشاءاللہ اتنا مجموعہ ہے، صلوات ایسے لگ رہا ہے جیسے 3 آدمی پڑھ رہے ہیں. محترم، ہر عمل میں اللہ نے انسان کو عامل بنایا ہے، عارف بعد میں بنایا ہے. لیکن جب بات آئی آل محمد کی
محمد والے محمد کی بات آئی تو پہلے اللہ نے ان کا عارف بنایا ہے. سبحان اللہ, خدا آپ کو سلامت رکھے. اور ہر شے کو اللہ نے اپنے سے ملایا ہے. کیا بات ہے, میں نے بہت بڑا جملہ کہا کہ اللہ نے ہر شے کو اپنے سے ملا کے بنایا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, میں اور فرشتے درود بھیجتے ہیں. اب تو سمجھ میں آ گئی صلوات کیا ہے. صلو علیہ وسلموا تسلیما, پہلے صلوات کا عارف بنایا, پھر صلوات کا عامل بنایا. پہلے صلوات کا عارف بنایا, پھر صلوات کا عامل بنایا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, پہلے اطاعت کا عارف بنایا, پھر اولی الامر کا عارف بنایا. سبحان اللہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ, اللہ ولی, رسول ولی, اور والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. توجہ فرمائیے گا, اللہ ولی, رسول ولی. اب کہہ دیتے علی ولی, کیوں نہیں کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ ولی ہیں جو سارے مومن ہیں. یقیمون الصلاۃ, نماز پڑھتے نہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں. یؤتون الزکاۃ, وہ زکات ادا کرتے ہیں. نماز بھی چل رہی ہوتی ہے, زکات بھی جاری ہوتی ہے. وہم راکعون, رکوع بھی چل رہا ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا بھائی, ہر ایک کو نماز نے بچایا. آپ کے سننے کے سبحان اللہ, ہر ایک کو نماز نے بچایا. آدم کو بچانے والی نماز, نوح کو بچانے والی نماز, ابراہیم کو بچانے والی نماز, موسیٰ کو بچانے والی نماز, عیسیٰ کو بچانے والی نماز, ابراہیم کو بچانے والی نماز. ہر نبی کو, ہر ولی کو, ہر وصی کو نماز نے بچایا. لیکن جانتے ہیں نماز کو کس نے بچایا؟ جب میں کربلا پہنچا تو میں نے سید الشہداء کی زیارت کا فکرہ دیکھا. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, اے حسین تو نے نماز کو قائم کیا. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. محمد والے محمد صلوات. وہ جو ہے کہ نہیں بھائیو, پہلے اللہ نے ان کا عارف بنایا. سیدھا کہہ دیتا علی ولی ہے, میں نے بتایا وہ لوگ تعارف ہو رہا ہے, صفتیں بیان کی جا رہی ہیں. نماز کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا نماز مومن کی معراج قرآن میں نہیں بتایا. نماز تمہیں یہ کرتی ہے اللہ نے نہیں بتایا, صرف یہ کہا نماز پڑھو. حکم نماز پہلے دیا, عرفان نماز بعد میں دیا. کیا بات ہے, لیکن آل محمد کا عرفان پہلے دیا. کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ, میری جانیں قربان ہو جائے. اللہ شہین احسن نہ ہو فی امام مبین, ہر شے کا امام مبین میں ایسا کر دیا. جو شے ہے وہ ان کے پاس ہے, احسا ان کے پاس ہے, ذخیرہ ان کے پاس ہے, ملکیت ان کے پاس ہے. اب یہ نہ پوچھا کرو, بدل کے جملہ کہہ دوں, علم اگر شے ہے تو مانگو علی سے, رزق اگر شے ہے مانگو علی سے, صحت اگر شے ہے مانگو علی سے. شے جو شے ہے وہ ان سے مانگتے جاؤ. تو جو ہے کہ نہیں, یہ نہ پوچھا کرو علی سے مانگے یا نہ مانگے, یہ کہا کرو ان سے مانگے بنا بھی مل جائے گا. جب اللہ نے احسان کر دیا ہر شے کا امام مبین میں, اب یہ نہ پوچھا کرو مانگے تو ملے گا, ہوگا, کیا مانگ سکتے ہیں. یہ کہا کرو کیا ان کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جس سے مانگ سکتے. یہی جگہ ہے. اچھا فرمان ہے
رب العزت کا ہر شے کا ہم نے امام مبین میں احسا کر دیا. ادھر رسول فرماتے ہیں برز الایمان کلو. کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ. کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے پہ، کل جا رہا ہے، کل جا رہا ہے، کل جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے پہ. اللہ کہہ رہا ہے کل شے، نبی کہہ رہے ہیں کل ایمان. وہاں بھی کل کی آواز آ رہی ہے، یہاں بھی کل کی آواز آ رہی ہے. بھائی ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے جز. ہاتھ ہے میرا جز، پاؤں میرا جز ہے، ٹانگیں میرا جز ہے، لیکن سر میرا کل ہے. وہ جو فرما رہے ہیں نا، اب اللہ بھی کل کہہ رہا ہے، نبی بھی کل کہہ رہے ہیں، اور ہم بحث اس پہ لگے ہوئے ہیں یہ بتاؤ جز ہے یا نہیں. کیا بات ہے آگے سننے کے. اللہ نے بھی کل کہا، مصطفیٰ نے بھی کل کہا، بتا دیا کہ ان کے بارے میں. اب عزیزان محترم، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا امام مبین میں احسا کر دیا. یہ تو اللہ نے بتا دیا نا، لیکن اب آپ کو اللہ نے آگے ایک اور رستہ دکھایا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر شے کا ہم نے امام مبین میں احسا کر دیا، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ذریعے پکاریں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہر ایک کو قیامت کے دن اس کے امام کے نام کے ساتھ پکاریں گے. کہاں ہے علی ابن ابی طالب کی رعیت میں رہنے والے؟ کہاں ہے حسن ابن علی کی ماہیت میں رہنے والے؟ کہاں ہے حسین ابن علی کے زمانے کے مومن؟ کہاں ہے سید السجاد کے عاشق؟ کہاں ہے امام باقر سے فیض لینے والے؟ کہاں ہے جعفر صادق کی صداقت سننے والے؟ کہاں ہے موسیٰ کاظم کے قلب غیث سے فیض حاصل کرنے والے؟ کہاں ہے علی رضا کی رضا پہ، رضایت و امامت پہ راضی ہونے والے؟ کہاں ہے محمد تقی سے تقوی لینے والے؟ کہاں ہے امام نبی سے ہدایت لینے والے؟ کہاں ہے حسن عسکری کے لشکر کے شمولیت اختیار کرنے والے؟ اور کہاں ہے 12ویں کی غیبت کے منتظر؟ بلایا جائے گا. تو جو فرمائیے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا امام مبین نے احسا کر دیا. ہر شے کا احسا اس نے کیا. جلوہ ایک ہے، بلکہ بدل کے ایک جملہ کہہ دوں، انا و علی من نور واحد. میں اور علی دونوں ایک نور سے. انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے. فرمان ہے میرے رسول کا ایک نور سے. نور انہی کا ہے، یا مصطفیٰ کا ہے، یا علوی ہے، یا مصطفی ہے، یا حیدری ہے. بدل بدل کے آتا رہا. سبحان اللہ. بدل بدل کے آتا رہا. جب شان رسالت دکھائی تو محمد بن گیا، جب شان ولایت دکھائی تو علی بن گیا، جب علم کی معراج دکھائی تو حسن بن گیا. کیا بات ہے. جب شہادت کی انتہا پہ پہنچا تو حسین بن گیا. جب عبادتوں کی معراج دکھائی تو زین العابدین بن گیا. جب علم کو نچھاور کیا، نور وہی ہے، تو محمد باقر بن گیا. جب دشمنوں کی زبان سے صادق اور امین کا لقب پایا تو جعفر صادق بن گیا. کیا بات ہے سننے کے. سبحان اللہ. نور یہی ہے، بدل بدل کے آتا رہا. جلوہ ایک ہے، کبھی اس صورت میں، کبھی اس صورت میں، کبھی اس صورت میں. اور بھائیوں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی میں ماشاءاللہ بڑے لکھے اشعار پڑھنے والے تشریف فرما ہے. بھائی جیسے مرضی شعر پڑھ لیں تو آخر میں ایک جملہ آئے گا. بھائی بہت بڑے شاعر ہیں لیکن باپ والی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. بھائی شاعر تو بہت بڑے ہیں لیکن ان کے ابا والی بات ان میں نہیں ہے. اچھا کوئی عالم اگر زبردست علم کو دکھائے، عالم بہت بڑے ہیں لیکن باپ والی بات نہیں ہے.
خطیب بہت بڑے ہیں، باپ والی بات نہیں ہے، پروفیسر بہت بڑے ہیں، باپ والی بات نہیں ہے، ڈاکٹر کیا کہنے، باپ والی بات ان میں نہیں ملتی، توجہ ہے نا عزیزہ؟ یہ تو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے بھائی آیت اللہ سیستانی، کیا بات ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، ایک بڑے مجتہد ہیں، توجہ فرماتے ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جو میں اکثر و بیشتر خود بھی لطف اندوز ہوتا ہوں اس جملے کو پڑھ کے، سن کے اور بیان کر کے۔ یہ وہ میرا جملہ ہے کہ جو میں کئی مقامات پہ بیان کر چکا ہوں، بھائی بہت بڑے ہیں آیت اللہ سیستانی، لیکن آیت اللہ کوئی والی بات نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! آیت اللہ سیستانی کے کیا کہنے، بھائی بڑی عظمت کے مالک ہے، لیکن آیت اللہ خوئی والی بات نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی، سبحان اللہ، کیا کہنے، بڑی عظمت کے مالک ہے، لیکن آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی والی بات نہیں ہے۔ آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی، سبحان اللہ، کیا کہنے، آپ کی عظمت کو ہمارا سلام، لیکن آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی والی بات نہیں ہے۔ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، سبحان اللہ، لیکن آیت اللہ بروجردی والی بات نہیں ہے۔ آیت اللہ بروجردی، سبحان اللہ، لیکن آیت اللہ ملائے دربندی والی بات نہیں ہے۔ آیت اللہ ملائے دربندی، سبحان اللہ، لیکن شیخ مرتضی انصاری والی بات نہیں ہے۔ شیخ مرتضی انصاری، سبحان اللہ، لیکن محمد حسین صاحب کتاب جواہر الکلام والی آپ کے اندر بات نہیں ہے۔ آقا محمد صاحب جواہر، سبحان اللہ، خصائص حسینیہ کے لکھنے والے شیخ جعفر ششتری والی بات نہیں ہے۔ آقا ششتری، سبحان اللہ، آقا نقشبانی والی بات نہیں ہے۔ آقا نقشبانی، سبحان اللہ، محمد باقر مجلسی والی بات نہیں ہے۔ محمد باقر مجلسی، سبحان اللہ، محمد تقی مجلسی والی بات نہیں ہے۔ محمد تقی مجلسی، سبحان اللہ، علامہ ابن فہد ہلی والی بات نہیں ہے۔ ابن فہد ہلی، سبحان اللہ، علامہ محقق ہلی والی بات نہیں ہے۔ حق تو نہیں گئے؟ باہر بیٹھنے والے سلوات اور نعرے میں پیچھے نہ رہا کریں۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائیو؟ بھائی علامہ محقق ہلی، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ کے اندر آپ کے ابا والی بات نہیں ہے۔ علامہ ہلی والی کہ جو 4 سال کی عمر میں عبادتیں شروع کر دی تھی، کیا بات ہے، اور اس کے بعد 14 سال میں مجتہد بن گئے تھے، وہ والی بات نہیں ہے۔ علامہ ہلی، سبحان اللہ، ابن ادریس ہلی والی بات نہیں ہے۔ ابن ادریس ہلی، سبحان اللہ، بھائی میں بیچ میں سے نکالتا جا رہا ہوں، آگے پہنچ کے کیا کہنے، شیخ توسی والی بات نہیں ہے۔ اور شیخ توسی وہ ہے جن کو مولا علی نے کہا تھا اپنے گھر سے سلام کیا کرو، میں تمہیں تمہارے گھر میں جواب دوں گا، وہ والی بات نہیں ہے۔ شیخ توسی، سبحان اللہ، لیکن سید مرتضی، سید رضی علم الہدا والی بات نہیں ہے، جن کو سیدہ نے اپنا بیٹا کہا تھا۔ سید رضی، سید مرتضی، سبحان اللہ، آپ کی عظمتوں کے کیا کہنے، لیکن معاف کیجئے گا، شیخ مفید والی بات نہیں ہے، جن کو امام زمانہ نے اپنا بھائی کا، وہ جو فرما رہے ہیں نا، امام زمانہ نے اپنا بھائی کہا تھا، وہ والی بات نہیں ہے۔ شیخ مفید، سبحان اللہ، شیخ صدوق والی بات نہیں ہے، جن کے لیے امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ شیخ صدوق عطا کر جو ہمارے دین کی نشر و اشاعت کرے، وہ والی بات نہیں ہے۔ کیا کہنے، محمد ابن یعقوب کلینی والی بات نہیں ہے۔ آپ کے کیا کہنے، مولا کے 4 نائبوں والی بات نہیں ہے۔ یہاں تک آپ نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، لیکن خدا گواہ ہے، یہاں کے بعد میں نے سنا ہی نہیں۔ 12ویں تیرے کیا کہنے، 11ویں والی بات نہیں۔ کیا بات ہے بھئی، کیا کہنے، امام زمانہ 11ویں والی بات نظر نہیں آتی، کسی نے نہیں کہا۔ امام حسن عسکری، سبحان اللہ، لیکن 10ویں والی بات نہیں ہے، میں نے نہیں سنا کسی نے کہا ہو۔ امام علی نقی، سبحان اللہ، لیکن امام محمد تقی والی بات نہیں۔ امام محمد تقی، سبحان اللہ، امام علی رضا والی بات نہیں۔ امام علی رضا، سبحان اللہ، امام موسیٰ کاظم والی بات نہیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ بھئی ان کا کیا کہنے، ان جیسی بات نہیں۔ جس نے بھی کہا یہی کہا، حسن کو دیکھا تو رسول یاد آ گئے، حسین کو دیکھا تو رسول یاد آ گئے، علی کو دیکھا تو مصطفیٰ، مصطفیٰ کو دیکھا تو حسن، حسن کو دیکھا تو حسین۔ یہ اتنے ایک جیسے ہیں
علی مجھ سے ہے، علی سے لحم کا لحمی تمو کا تم، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، فاطمہ بضعۃ منی الحسن منی ستدفن بضعۃ منی، 8ویں کے لیے کہا میرے بدن کا ٹکڑا خراسان کی زمین پہ دفن کیا جائے گا، 12واں آئے گا جو ہمارا 14ویں کا چاند ہوگا، اس کا چہرہ میرا چہرہ ہوگا، اس کی بولنا علی کا بولنا ہوگا، اس کا چلنا حسن کا چلنا ہوگا، جب بات کرے گا تو لہجہ حسینی میں۔ اسی لیے تو ملتا ہے نا کہ جب آپ کے ہمارے امام ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ کے سامنے آئیں گے اور آ کے کیا کہیں گے، رسول اکرم نے کیا کہا تھا، ہم کس کے ساتھ، امام زمانہ کے ساتھ عبداللہ شروع ہونے یہ کہیں گے نا، کہاں امام زمانہ والے، لیکن بارز معذرت افسوس کے ساتھ کتنے ہیں جو امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں ہفتے میں، کتنے ہیں جو امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں مہینے میں، کتنے ہیں جو امام زمانہ کو روزانہ یاد کرتے ہیں۔ یہ جو نماز امام زمانہ ہے جب ہم مسجد جمکران جاتے ہیں، کیا یہ 2 سال کے بعد ایک دفعہ پڑھنے کے لیے، جب آپ مسجد جمکران جائیں گے تو وہیں جا کے پڑھنی ہے؟ کتنے ایسے افراد ہیں جو روزانہ امام زمانہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں محشور ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں امام زمانہ کے القاب کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں امام زمانہ کے نام کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں امام زمانہ کی کنیتیں کیا ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یوسف سیدہ اس وقت ہے کہاں۔ ایک شخص سے جب کہا گیا نا آپ بہت اچھے انسان ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں بلکہ بدل کے جملہ کہہ دوں، مقدس اردبیلی بہت بڑے عالم دین جا رہے ہیں، تو ارادہ کیا کہ اگر کوئی سواری مل جاتی تو بہت بہتر ہو جاتا، کربلا جا رہا ہوں ایک کوئی سواری، ابھی یہ جملہ کہا ایک نقاب پوش ظاہر ہوئے، کہا کہ بیٹھیے میرے ساتھ، بٹھایا اور لے کے چلے، کہا یہ بتائیں فلاں عالم دین کیسے ہیں، کہا جی وہ تو بہت اچھے عالم ہیں، کہا فلاں کیسے ہیں، وہ بھی بہت اچھے ہیں، باقی مجلسی سبحان اللہ، فلاں عالم دین سبحان اللہ، شیخ وحی سبحان اللہ، پھر پوچھا مقدس اردبیلی کیسا عالم ہے، کہا وہ اچھا نہیں ہے، کہا کیوں، کہا وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے جس کو یہی نہ پتا ہو اس کا امام اس وقت کہاں ہے، اچھا تو وہ ہوگا نا جس کو یہ پتا ہو اس کا بارواں، اس کا امام، اس کی حجت اس وقت کہاں ہے، بس یہ جملہ کہنا تھا، سوار کی آواز آئی، مقدس کے تقدس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کا امام اس کو اپنی سواری پہ بٹھا کے لے کے جا۔ توسل کریں، ہم پریشان کیوں ہیں آج، جو ہم جو پریشانیاں ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی علیل ہے، کوئی مریض ہے، خدا کی قسم ہمیں ڈاکٹر کی پیناڈول پہ یقین ہے، یا علی یا حسین پہ اتنا یقین نہیں، ہمیں یہ پتا ہے ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ امام صادق بیمار ہوتے تھے، کیا کرتے تھے، پانی میں پانی لے کے 3 دفعہ یا فاطمہ پڑھ کے پانی اپنے سر پہ ڈالتے تھے، بخار میرے مولا کا ٹھیک ہو جائے۔ یہ آپس میں توسل کرتے ہیں۔ امام حسن امام حسین جب بیمار ہوتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ تجھے ہماری ماں کا واسطہ، امیر المومنین کہتے ہیں اے اللہ تجھے میرے بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ، کس کا واسطہ دے، ان سے زیادہ مقرب کوئی اس بارگاہ میں ہے ہی نہیں۔ ہمیں اللہ نے بلایا ہے، یہاں پہ ہم آئے ہیں، حق نہیں پہنچتا، ہمارا بچہ گم ہو جائے، بچہ گم ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ گم ہو جائے، اس کو قرار آتا ہے، صرف یہ پیغام آ جائے کہ آپ کا بیٹا نہیں مل رہا، کبھی ادھر، کبھی تھانے، کبھی پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں، کبھی آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں، کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں میرا بچہ کہاں گیا ہے۔ ماشاءاللہ ہر سن کے افراد بیٹھے ہیں مجلس میں، چھوٹے بھی ہیں، 5 سال 10 سال 70 80 سال تک۔ مجھے یہ بتائیں ابھی تک امام زمانہ کو نہیں دیکھا اور راضی بھی ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ اگر امام آئیں گے تو میں یہ سوال کرتا ہوں، کبھی اپنے میں رکھ کے سوچئے گا، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش میں کربلا میں ہوتا، مولا آپ پہ اپنی جان قربان کرتا۔ امام زمانہ تو آج بھی موجود ہے، نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں کس کا گھر اس لائق ہے کہ امام زمانہ اس کے گھر میں آ کے ایک کمرے میں آ کے بیٹھ جائے؟ کیا ہمارا پیسہ اس لائق ہے کہ امام کی خدمت میں کھانا پیش کرے؟ کیا ہماری بیڈ شیٹیں اس لائق ہیں؟ وہ طہارت پہ کا جو ہوتا ہے اعلان کیا جاتا ہے ویسے پاک ہونا، کیا اس پہ عمل ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں بچہ جو ہے وہ نجس کر دے تو وہیں پہ کپڑا مل کے چلے جاتے ہیں، وہ پاک ہوتا ہے؟ بلکہ بدتر ہو جاتا ہے اور نجس ہو جاتا ہے۔ نجاست پاکی کے آداب پڑھیں،
रुपए की किताब मिल जाएगी छोटी, उसमें लिखा हुआ है कि पाक कैसे किया जाता है, कहां बैठेंगे, किस जगह बिठाएंगे। मैंने अपनी आंखों से ऐसे बुजुर्गों को देखा है कि जब वो दस्तरखान लगता है ना, एक एक चीज तैयब होता है के साथ मौला की जगह बनाते हैं, दस्तरखान बिछा के कहते हैं, ऐ यूसुफ सैयदा, हमारा बड़ा दिल चाहता है, हम कभी SHO की दावत करते हैं, हम कभी किसकी दावत करते हैं, हम किसी को अपने घर बुलाते हैं, ऐ इमाम ज़माना, हमारा जी ये चाहता है आज आप हमारे घर में आए। और यकीन जाने जो पानी होता है ना गिलास में, वो पानी कम हो जाता है। ऐसे नहीं है, इमाम को बुलाए, इमाम तो मुंतज़िर है। मौला फरमाते इन्ना गैर मुमिनीना लिमुराआतिकुम वला नासीना लिज़िक्रिकुम। इमाम फरमाते हम एक लम्हे के लिए तुमसे गाफिल नहीं हुए, एक लम्हे के लिए। वला नासीना लिज़िक्रिकुम, हम तुम्हारा जिक्र कभी नहीं बुलाते, हमें उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक हमारे चाहने वाले की परेशानी दूर ना हो जाए। हमें करना नहीं आता, लेकिन हमें करार है। जिस तरह से यूसुफ फातिमा हमें याद करते हैं, हमने कभी ऐसे याद किए क्या? इमाम ज़माना याद करने के लिए फकत मजलिस के लिए, मजलिस में बैठा तो याद किए ना, चले तो इमाम ज़माना, मजलिस में बैठे तो इमाम ज़माना मजलिस में आते हैं, ढूंढे मौला कहाँ मिलता है कि जब इमाम ज़माना ज़ुहूर फरमाएंगे तो हर शख्स ये कहेगा मैंने इनको कितनी मर्तबा देखा है। कोई कहेगा 5 दफा, कोई कहेगा 7 दफा। इमाम सादिक फरमा रहे हैं कि हर कोई ये कहेगा मैं इनको देख चुका हूँ। खुदा न करे किसी ऐसी जगह पे मौला हमें देखे जहां पे मौला के दिल पे चोट पड़े, किसी सिनेमा के सामने, किसी और जगह पे मौला हमें न देखे, मौला हमें देखे मजलिस में, आजादारी। यकीन जाने मौला मोमिनीन के घरों में आते हैं। अब अल्लाह जाने किसी के घर में, और खुदा गवाह है, मैं मिंबर पे एक जुमला कह रहा हूँ, मुझे कहने का हक है, ये उस शख्स को अलम लगाने का हक नहीं है जिसके घर में गाने और फिल्में चलती हैं। पहले ये चीजें बंद करें। अब्बास का अलम लगा के, अब्बास से रमजान को वसीयत देते हैं, लगाए जरूर अलम, लेकिन उसकी शान है अपने लिए साल में 15 सूट बनाते हो, हर 15 दिन के बाद, और अलम का फरेरा फट जाता है, चेंज नहीं करते। क्यों? अगर एहतराम और अकीदत नहीं कर सकते तो याद रखो मौला के दिल पे मौला हमारी जान कुर्बान हो जाए। अरे अलम को तो देखो, अलम लगा हुआ है, उसका एहतराम है, उसका तकद्दुस है, उसका मकाम है। कुरान घर में रखा हुआ है, साल से खुला नहीं, इमाम मस्जिद में रखवा दो अगर नहीं पढ़ना। कुरान की जिल्द से हम फायदा उठाते हैं, उसके माना से नहीं। कोई जा रहा है तो उसको नीचे से गुजार दिया, कोई आ रहा है तो नीचे से गुजार दिया, ये है कुरान का फायदा। तो जो फरमान इमाम ज़माना मुंतज़िर है, कौन है जो मुझे याद करे, कौन है जो मुझे पुकारे। अली इब्न ईसा बहरैनी का वाक़या बड़ा मशहूर है, एक जुमला सिर्फ देना चाहता हूँ कि जब अली इब्न ईसा बहरैनी ने मोहलत मांगी थी ना 3 दिन की, कि 3 दिन के बाद हम आपको जवाब ला के देंगे। तीसरे दिन इमाम को देखा तो कहा मौला ना पहले दिन आप आए ना दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आखिरी टाइम पे आपने आके हमारी मदद की है, तो मौला ये पहले दिन क्यों नहीं आए, दूसरे दिन क्यों नहीं आए? मौला कहते हैं अली इब्न ईसा बहरैनी, तू नाराज ना हो, मैं तुमसे नाराज, मुझे नाराज होना चाहिए। अब बोला क्या मतलब? कहा तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं था जो तुमने 3 दिन की मोहलत मांगी। हाकिम के दरबार में एक दफा कहते या साहिब ज़मान, मैं उस दरबार में आके तुम्हारी मदद करूं। हमें जब परेशानी आती, बेटी बीमार है, औलाद नहीं है, हम फौरन जंतरियां ढूंढते हैं, इस पीर के पास, उस पीर के पास, उस पीर के पास। खुदा की कसम जिसको या साहिब ज़मान कहना आता है उनको फिर इन पीरों की जरूरत नहीं है। कायनात का सबसे बड़ा इस्म अली मोहम्मद मुस्तफा और पंजतन के नाम 14 के नाम जिसको आते हैं, फिर वो दरबदर की ठोकरें खाए। जंतरियों से लिख के तावीज जो है घर पे लगाना और बात है, अकीदत के साथ पंजतन के नाम लगाना और बात। वो जो है ना नादे अली लिख के लगाए, देखिए कैसे परेशानियां दूर होती, कैसे मुश्किलें आसान होती, कैसे बीमारियां दूर। हम परेशान इसलिए होते हैं कि हमें दुनिया के जिनको अमल का नहीं पता, जिनको तहारत का नहीं पता, उनके बताने पे यकीन है, असामी मासूमीन पे हमें उतना यकीन नहीं। बाकी यकीन की बड़ी मंजिल है। सबसे कम नेमत जो दुनिया में तकसीम हुई है ना, वो यकीन की है।
فرمان ہے کہ جتنا مانگا کرو یقین مانگا کرو. اے اللہ مجھے یقین دے, مجھے مولا کے نام پہ یقین ہو. اور یقین یعنی یقین کے ساتھ ایک مرتبہ یا حسین کہنا. کہتا ہے کہ جب کوئی یا حسین کہتا ہے, کسی کے بچے کا نام حسین ہوتا ہے اور دل سے یا حسین کہتا ہے نا, تو جناب سیدہ کی آواز آتی ہے, تو نے اپنے حسین کو بلایا یا میرے حسین کو؟ امام آئیں گے خانہ کعبہ کی, اور بہت نزدیک ہے امام کا. تو علماء مجتہدین یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ ہم جوانوں کو نہیں کہتے امام کے ظہور کے لیے تیار رہے, بوڑھے بھی تیار رہے, کب آئیں گے. تقریباً علامتیں پوری ہو چکی ہیں امام کے ظہور کی. یمن کے حالات خراب ہونے ہو گئے, بحرین کے حالات خراب ہونے ہو گئے, شام کے حالات خراب ہونے ہو گئے, عراق پہ حملہ, سب کچھ مکمل ہو چکا ہے. قتل و غارت ہوگا, کالے لباس میں لشکر یہ داعش کا آئے گا, سب کی بچار مولا نے بتا دیا ہے, سب مکمل ہو چکا ہے. اللہ جانے کس لمحے ایک آواز بلند ہو, ان اماموں کا قد ظہر, تیرے امام نے ظہور کر لیا. کیا ہم امام کے لیے تیار ہیں؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم, جب ندعو امام پکاریں گے, کیا تیار ہیں؟ مولا میرا بیٹا بیمار ہے, میری زوجہ بیمار ہے, میرا بچہ بیمار ہے, مجھے چھٹی نہیں ملی ہے, یہ ہوگا. یا یہ کہ جب یوسف سیدہ پکاریں گے, کہا جی مولا, سب کچھ چھوڑ کے مولا کے پاس جائیں. ایسا ہونا چاہیے نا کہ ادھر مولا کی آواز ہے. بلکہ عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو معشوق کے ارادے کا پتہ چل جاتا ہے, وہ چاہتا کیا ہے. ایسا عشق ہو کہ ادھر 12واں آئے اور 12ویں کے آنے سے پہلے آپ 12ویں کے لیے تیار ہو. بیتاب اس سبب سے دل بے قرار ہے, وہ آئیں گے ضرور مجھے اعتبار ہے. ہم ہی نہیں زمین پہ کچھ دیر منتظر, عیسیٰ کو بھی فلک پہ تیرا انتظار ہے. امام بہت جلدی صرف اپنی تیاری رکھیں, آمادہ رہیں. کچھ نہیں کر سکتے, ہاتھ جوڑ کے آ کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ جوڑ کے ممبر سے جملہ کہہ رہا ہوں, کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ڈیلی ایک تسبیح صلوات کی پڑھ کے ضرور عطیہ کیا کریں امام زمانہ کی خدمت میں. مولا میں تو کچھ دے نہیں سکتا, مولا میری طرف سے یہ صلوات آپ کی خدمت میں. مولا اللہ درود بھیجتا, میں آپ کی خدمت میں مولا یہ صلوات بھیج رہا ہوں, مولا میری طرف سے یہ نظرانہ قبول کرے. وہ کیسا شیعہ ہے جس کو اپنے آقا کی فکر نہیں, وہ کیسا شیعہ ہے جو اپنے مولا کو یاد نہ کرے. میرے مولا کے 6000 نام ہیں, ایک دو نہیں 6000 نام ہیں. لیکن ہمیں کتنے نام آتے ہیں مولا کے؟ کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں, فٹ بال کے کھلاڑیوں کے نام سن لیں, بچوں آپ سے بتاتے ہیں. کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام آپ کو آتے ہیں, دنیا جہان کی چیزوں کے نام آتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا امام کی والدہ کون ہے, امام کے نام کیا کیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عاشق اہل بیت اس کو اتنا علم نہ ہو. بہت جلدی عنقریب ہم تو, آپ اور میں تو منتظر ہیں ہی نا, ہم سے زیادہ وہ بیوی انتظار کر رہی ہے جو جنت البقیع میں موجود ہے. ہم شاید اتنے منتظر نہیں ہیں جتنی وہ بیوی منتظر ہے کہ مہدی کب آئے گا, اور آ کے صرف یہ پوچھے گا کہ بتاؤ میرے محسن کا قصور کیا ہے. خدا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے. بھائی آج کی رات بڑی اہم رات ہے. آج شب 5 صفر ہے. عراق میں, ایران میں, شام میں, سعودیہ میں, تمام مقامات پہ آج شب شہادت جناب سکینہ. آج کی رات بڑی اہم رات ہے. آج خراب شام سے رونے کی آواز بلند. امام زمانہ آئیں گے, آئے امام زمانہ مجلس میں ہیں, کہاں بیٹھے ہیں میں نہیں جانتا, کس کے ساتھ بیٹھے ہیں میں نہیں جانتا. میں مولا سے ایک سوال کرتا ہوں, مولا اے امام زمانہ, ظہور کا زمانہ, ہماری دعاؤں میں اثر نہیں. مولا آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا پروردگار ہمارے امام کا ظہور جلدی فرما. مولا ہم صرف یہ کہتے ہیں مولا آپ جلدی آ جائیں,
کس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں؟ مولا اس لیے دعا کرتے ہیں کہ جنت البقیع والی بیوی کے پہلو کا زخم ٹھیک نہیں ہو مولا جب تک آپ نہیں آئیں گے۔ مولا ہم کیوں دعا کرتے ہیں شام میں سونے والی سکینہ کو؟ مولا کانوں سے خون نہیں رکے گا جب تک آپ نہیں آئیں گے۔ مولا ہم کیوں دعا کر رہے ہیں؟ مولا اس لیے دعا کر رہے ہیں بی بی کے رسل کے نشان ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک آپ نہیں آئیں گے۔ مولا امام زمانہ مولا ہمارے لیے نہیں، مولا آپ کا انتظار وہ بیویاں کر رہی ہیں۔ ملتا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے نا، سب سے پہلے اور پہلی مرتبہ امام حسین کی شہادت کی جو اصل روایت ہے وہ امام زمانہ پڑھیں گے کہ یوسف فاطمہ کربلا میں ذبح کیسے ہوا۔ امام زمانہ نے روایت پڑھی اور بتانا ہے کہ یوسف فاطمہ کیسے ذبح، اور ایک اعلان فرمائیں گے یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ ادشالا، اے دنیا والوں سن لو میرے جد امجد حسین کو پیاس ہو۔ خدا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے۔ امام زمانہ جب آئیں گے نا تو سب شہداء کے قاتلوں کو زندہ کیا جائے گا۔ جانتے ہیں سب سے پہلے کس کے قاتل کو امام زندہ کریں گے اور اس سے بدلہ لیں گے؟ میں نے پڑھا ہے سب سے پہلے حرملہ زندہ کیا حرملہ کو زندہ کر کے مولا اس کو قتل کریں گے۔ کیوں؟ اس حرملہ نے کسی اور کو تو رلایا ہو یا رلایا ہو، لیکن جتنا اس نے مولا حسین کو رلایا ہے، اللہ تعالیٰ یہ وہ شہید ہے جس کے لیے مولا نے اکبر کے لاشے پہ آپ کو یاد نہیں کیا، عزادار و قاسم کے لاشے پہ آپ کو یاد نہیں کیا، اور محمد کے جنازوں پہ آپ کو یاد نہیں کیا، عباس کے جنازے پہ آپ کو یاد نہیں کیا، آخری وقت آپ کو یاد نہیں کیا، فقط اب یاد کیا۔ شیعتی مہما شربتم ما عذبن فذکرونی، مولا نے پیاس کا ذکر کر کے کہا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو ضرور یاد کر لینا، اور آگے فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشورا جمیعاً تنظرونی، ہے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، کیا کرتے؟ حسین کی غربت کا یہ منظر دیکھتے، کیف استسقی لطفلی فاوہ ان یرحمونی، کہ حسین کیسے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا رونے والی آنکھ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو آج شام میں عراق میں بھی آج 4 سفر ہے، شب 5 ہے، شب شہادت ہے، تسکین قلب حسین ہے۔ آج کی رات سکینہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ عزادارو 5 سفر کی روایت اور 13 2 روایتیں، لیکن جو وہاں کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں، آج شب شہادت جناب سکینہ شام میں، عراق میں، ایران میں اور باقی مقامات پہ ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو بچی سو کے اٹھی، اللہ جانے خواب میں اس نے کیا دیکھا، اٹھ کے اونچی اونچی آواز میں کہتی ہے من بابا میں خان، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ابھی تو میرے پاس تھے، چلے گئے، مجھے میرے بابا چاہیے، میرے بابا کہاں ہیں؟ عزادارو 1 مرتبہ 2 مرتبہ رونے لگی، ابھی میرے پاس تھے میرے بابا، کہاں چلے گئے؟ بچی نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کیا۔ رونے کی آواز یزید کے قصر تک گئی۔ اللہ اکبر۔ ظہیر مسخرہ موجود ہے، کہتے میں یزید کے سامنے کھڑا تھا، میں نے دیکھا ایک دشت میں امام حسین کا سر ہے، اللہ اکبر، اور سر موار کی آنکھیں کھلی اور کھول کے 1 مرتبہ یزید کی طرف دیکھ کے کہا یزید یہ بتا میری سکینہ نے تیرا کیا بگاڑا؟ کہتے میں نے دیکھا سر امام حسین دشت سے ہوا میں بلند ہوا، یہ بتا میری سکینہ نے تیرا کیا بگاڑا ہے، کیوں میری سکینہ کو ستا؟
کہتے اس کے بعد یزید نے جب دیکھا کہتے کانپ گیا، تخت سے زمین پہ گرا، فوراً بلاتا ہے غلام کو کہ یہ حسین کا سر جو ہے یہ لے جاؤ زندان میں۔ عزادارو میری جان قربان، کہتے سر کو زندان کی طرف لے کے گئے، کپڑا ڈالا ہوا ہے۔ عزادارو جب سر زندان کے دروازے پہ پہنچا ہے نا، میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ سر کی تو معلوم تھا یہ سر ہے، معلوم تھا کپڑا ڈلا ہوا تھا، لیکن سر کا تو پتہ چل جاتا ہے، کیوں جانے دیا بی بی تک؟ ظاہر آپ تو جانتے ہیں کون سی بچی اپنے باپ کا سر دیکھ پاتی؟ بچی جب روتی ہے تو اس کو سر نہیں دیا جاتا، کھلونے دیے جاتے ہیں، کوئی دوسری چیز سے چپ کرایا جاتا ہے۔ عزادارو میرے استاد نے کہا آپ سمجھتے ہو کہ فقط کوفے اور شام کے راستے میں علی کی بیٹی نے تازیانے کھائے؟ کہتے ایک وہ موقع جہاں بی بی کو تازیانے لگے وہ یہ وہ مقام ہے۔ عزادارو بی بی رو رو کے کہتی ہے آگے نہ لے کے جاؤ میری سکینہ مر جائے گی۔ کہتے اتنے تازیانے لگے بی بی زمین پہ گری۔ عزادارو تشت آگے آیا، میری جان قربان بی بی سکینہ کہتی ہے مر غذا نمی تو مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بابا چاہیے۔ عزادارو جب کپڑا ہٹایا تو کیا منظر دیکھا، باپ کا کٹا ہوا سر۔ اجر اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو یہ کائنات کی واحد بچی ہے سکینہ۔ عزادارو 4 سال کے سن میں اپنے باپ کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ عزادارو دنیا جانتی ہے باپ کے زانوں پہ بیٹیاں بیٹھتی ہے۔ عزادارو یہ سکینہ ہے جس کے زانوں پہ اس کے باپ کا سر آیا۔ عزادارو بی بی نے سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ عزادارو بی بی نے 30 بین کیے۔ عزادارو میں نے سارے بین نہیں پڑھنے، بس 2 جملے عرض کرنے ہیں۔ بی بی کہتی ہے بابا بابا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا وہ کون ہے جس نے مجھے کم سنی میں یتیم کیا؟ بابا مجھے بتائے بابا وہ کون ہے؟ من الذی قطع وریدک، بابا وہ کون ہے جس نے آپ کی گردن کی رگوں کو کاٹا؟ عزادارو بی بی بیان کرتی جا رہی ہے بابا بابا آپ کو پتا ہے ظالموں نے میرے کان سے گوشوارے چھین لیے، بابا ظالموں نے مجھے تماچے مارے۔ عزادارو بی بی جملہ کہتی جا رہی ہے بابا 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 اگر یہ میری پھوپھی زینب نہ ہوتی تو سکینہ شام نہ پہنچتی۔ اب جب کوئی مجھے تازیانہ مارنے لگتا میری پھوپھی آگے آ جاتی، اے مجھے مارو، اے سکینہ کو مارو۔ اجرک اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بی بی کہتی مجھے مارو، بابا میری پھوپھی کہتی تھی مجھے مارو، لیکن میری سکینہ کو نہ مارو، یہ اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے۔ عزادارو اس کے بعد بی بی نے اگلا بیان کیا۔ بی بی کہتی ہے بابا بابا ان دختران شامی پر آنی سر گزارے، بابا یہ شامی لڑکیاں مخملی تکیوں پہ سوتی ہے بابا، بابا تیری قسم ہے سکینہ مٹی پہ سوتی ہے۔ عزادارو آخری بیان بی بی نے کیا، میں نے سارے بیان چھوڑ دیے، آخری بیان اور آپ سے نہیں امام زمانہ سے معذرت کے ساتھ۔ عزادارو کیا بیان کیا بی بی نے؟ بی بی فرماتی ہے بابا بابا من پیر ناتوانا، بابا بابا میں 4 سال میں ضعیف ہو گئی ہوں، بابا میری کمر جھک گئی ہے، بابا میں دیواروں کا سہارا، بابا مجھ سے چلا بات